حلقہ رومیو اقبال میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اقبال اینڈ رومی سرکل. ملے ہیں ہم کو آباس ہے جو موتی علم و حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. آج کے اس سیشن کے لیے میں نے اقبال کی پہلی تصنیف بانگ درا سے اور اس کی پہلی نظم ہمالہ سے پہلا بند جس کے 6 اشعار ہیں، وہ میں نے 3 اشعار ہیں، 6 مصرے ہیں، یہ میں نے چنے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ دوسرا بند بھی اس میں شامل کر سکوں اگر یہ طویل نہ ہو جائے اس کی داستان. تو مقصد یہ ہے کہ اقبال کا تعارف کروا دوں کہ اس کی آغاز جو شاعری کا آغاز تھی اس میں بھی اس وقت بھی اقبال کی سوچ اور اس کی اقبال کی جو طرز تحریر تھا یا طرز بیان تھا اس میں کتنی گہرائی تھی، اور وہ اس کا تخیل جو ہے شاعرانہ وہ ایسا لگتا ہے کہ عروج پہ تھا، حالانکہ اس کی یہ ابتدائی کچھ اشعار ہیں. تو اقبال کہتے ہیں ہمالہ کو، اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. اور دوسرا بند ہے امتحان دیدہ ظاہر میں کو ہستہ ہے تو، پاسماں اپنا ہے تو دیوار ہندوستاں ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، او سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلا ہے میرے عالم تاب پر. اس کا آسان اردو ترجمہ کر کے، آسان انگلش ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا. اس سے تعارف ہو جائے گا کہ اقبال کی ابتدائی شاعری میں بھی کتنی گہرائی اور کتنی خوبصورتی ہے. وہ کہتے ہیں اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان. فصیل کہتے ہیں چار دیواری کو یا باؤنڈری وال کو، کشور ملک کا کو کہتے ہیں، اور ہندوستان آف کورس. اے ہمالہ، او ہمالہ، او یو دا باؤنڈری وال آف دا کنٹری آف انڈیا، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، sky kisses your forehead by bending down, that's how tall you are. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے پتہ چلے کہ تو بوڑھا ہے یا تو پرانا ہے. دیرینہ روزی بڑھاپے کو کہتے ہیں یا کسی عمر رسیدہ چیز کو کہتے ہیں. تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، تو جو ہے اس گزرتے ہوئے وقت کے درمیان بھی بالکل جوان نظر آتا ہے. I don't see any sign in you, O Himalaya, that you are old or you are aged, and you are actually young looking even in the middle of this passage of time. All this time that has passed, that you have been around, even in the middle of all of that and in the middle of passage of time, you are forever looking young. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے. طور سینا جو ماؤنٹ سینائی ہے، پہاڑ سینا کا جو عربیہ میں ہے، کلیم موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا تھا، کلیم اللہ. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ کلیم اللہ کے لیے طور سینا پہ صرف ایک جلوہ تھا، ایک چیز تھی جن کو انہوں نے دیکھنا تھا، ایک تجلی تھی ان کے سامنے جو ان کو پیش کی گئی تھی دیکھنے کے لیے، جو قابل دید چیز تھی وہ صرف ایک تھی. اور تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے، لیکن تو سراپا، تمہاری پورا کا پورا وجود جو ہے وہ تجلی ہے چشم بینا، وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو. اس آنکھ کے لیے تو پورا کا پورا جو ہے پہاڑ تو ہے، تو وہ ایک تجلی ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھے آدمی اور دیکھتا ہی رہے. تو یہ دیکھنے کے قابل دید چیز تو ہے پوری کی پوری، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صرف ایک تجلی تھی. Now here he is of course glorifying Himalaya by saying that for Moses on Mount Sinai there was only one little vision, one little sight that he had to see when Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, really through his nur, through his light on that mountain, and Moses was supposed to see only that. But when it comes to Himalaya, when it comes to you, O Himalaya, you are something to see for those who have the ability to see, those who have a
seeing eye, so to speak. Those who value what they are seeing, you are actually an expose of something that is worth looking. Next band is امتحان دیدہ ظاہر میں کو ہنستا ہے تو. امتحان دیدہ ظاہر اپیرنٹلی یعنی آنکھ جو بظاہر جو آنکھ ہے اس کے دیکھنے کے لیے تو ایک پہاڑ ہے. For a casual observer you are basically a mountain. پاسباں اپنا ہے تو, دیوار ہندوستاں ہے تو, but you are a caretaker of this country, of the people of India, and you are the boundary wall for India. دیوار ہندوستان. مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو. دس از بیوٹیفل پوئٹک ایکسپریشن. دیوان کہتے ہیں پوئٹری کے کلیکشن کو, ایک کتاب جس میں شعر ہوں اس کو دیوان کہتے ہیں. تو اس دیوان کا کہ تو شعروں کی ایک کتاب ہے اور مطلع اول فلک ہے, تو تیرا جو پہلا شعر ہے, جو پہلا ابتدائی شعر ہے وہ آسمان ہے. یعنی کہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے تمہاری شاعری کی وہ آسمان ہے. تو یو آر دیٹ گریٹ کہ تمہارے اس بھرپور شاعری نما تمہاری جو ہستی ہے اس کا بہت اولین شعر جو ہے وہ آسمان ہے. آسمان سے تیری بات شروع ہوتی ہے, تیری شاعری شروع ہوتی ہے. He says you are that collection of poetry of which the very first verse is sky, and that's how glorified and exalting and high you are, that you are basically a poetry from beginning to the end. سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو. اسے انسان کو کھینچتا ہے جو اپنے دل کی طرف, دل کی خلوت گاہ, دل کی تنہائی کی طرف جو کھینچتا ہے وہ جو ہے انسان کے لیے تو ایسی چیز پیش کرتا ہے کہ یہ انسان کو اس کے اپنے دل کی جو خلوت گاہ ہے اس کی طرف کھینچ لیتا ہے. تجھے دیکھتے ہی تو نے انسان کے لیے یہ چیز پیش کر دی ہے. He says that you are something that pulls the humans, their heart towards their lonely hearts. In other words, people basically are drawn to you because it really affects their heart and the solitude and the loneliness that the heart is supposed to feel. Towards that particular ambience, you are pulling the humans. اور برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے ساتھ. برف نے باندھی ہے دستار فضیلت کہتے ہیں turban that is given to people when they are being awarded with either graduation or completing something, or when they have actually completed or being honored for something they have done that is extraordinary. تو اس پگڑی کو, اس دستار کو کہتے ہیں دستار فضیلت. He says برف نے یہ کام کیا ہے تمہارے لیے. برف تمہارے سر کے اوپر ایسے بیٹھی ہے جیسے کہ یہ تمہارے لیے دستار فضیلت ہے. اور کہہ رہا ہے کہ خندہ دان ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر. اور یہ خندہ دان ہے یعنی ہنس رہی ہے, مذاق کر رہی ہے, مذاق اڑا رہی ہے. کلاه کہتے ہیں ٹربن کو, اور مہر کہتے ہیں سورج کو, عالم تاب جو دنیا کو روشن کرتا ہے. جو دنیا کو روشن کرنے والا سورج ہے اس کے اوپر جو ٹربن ہے یا جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو بھی یہ یعنی اس کے اوپر بھی یہ مذاق اڑا سکتی ہے. یعنی کہ اتنی خوبصورت ہے یہ برف جو تمہارے سر پہ ہے, یہ جو سورج ہے اس کو بھی یہ ماند کر دیتی ہے. تو اتنی یعنی اس کے اندر وہ فضیلت ہے. He says the snow that is on top of you, O mountain Himalaya, that really is so gracious and so kind of honoring to you, that gives you that kind of an honor that really it makes a mockery of the glory of the sun that shines and gives light to the entire world. So he says that the snow on the top of your head is better looking and much more attractive than the sun that gives light to the universe. MashaAllah, beautiful way of presenting and what he sees in Himalaya.
علامہ اقبال نے جس طرح سے ہمالہ کی تعریف کی ہے، تو پہلے میں نے 2 بند سنائے ہیں۔